اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کو گیس اور ہاضمہ کی شکایت ہو تو وہ اجوائن کو پیس کر اسے تقریباً آدھی مقدار میں کالا نمک مکس کر کے رکھ لے۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ چائے والا کھائیں، انشاءاللہ ہاضمہ زبردست رہے گا اور کبھی بھی گیس کی شکایت نہیں ہوگی۔ قد بڑھانے کے لیے یہ بات 100% سچ ہے کہ جو قوم کھجور یا باجرے کو اپنی غذا کا حصہ بناتی ہے وہ عموماً دراز قد ہوتی ہے۔ ساگودانہ کی کھیر کا صبح ناشتہ کرنے سے قد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ قد بڑھانے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہوں تو آملہ اور ہڑیر کا مربع 3 دانے صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ہمراہ کھائیں۔ کچھ عرصہ اس ٹوٹکے پر عمل کریں، سفید بال کالے ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹکا گھٹنوں جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے لاجواب، انتہائی سستا اور آزمودہ ہے۔ 7 دانے کچے کالے چنے رات کو پانی میں بھگونے ہیں اور صبح نہار منہ وہ چنے کھا لینے ہیں اور پانی پی لینا ہے۔ انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ان لوگوں نے آزمایا اور اس مرض سے نجات پائی۔ اکثر سوتے ہوئے منہ کھول کر سانس لینا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے ناک کے غدود کا بند ہونا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 2 کپ پانی میں 3 سے 4 الائچیاں منہ کھول کر ڈال کر ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا پی لیں۔ آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں اور دہی ملا کر سر پر لگائیں۔ خشکی ختم ہوگی اور بال لمبے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار منہ گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ دانتوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ سرکہ اور شہد ملا کر کلیا کریں۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ لیموں اگر گرم پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو اس طرح اس کا رس زیادہ نکلتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس بغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھوئیں، چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو اسے واپس نہ کرنا۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ املی کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ شام کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ دہی میں دیسی انڈا ڈال کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے، گھنے اور مضبوط رہیں گے۔ آدھا چمچ پیسی ہوئی سونف، آدھا چمچ پیسی ہوئی مصری اور آدھا چمچ پیسے ہوئے بادام لے کر تینوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور ہر روز دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ کھائیں۔ 1 مہینہ مسلسل استعمال کرنے پر انشاءاللہ بینائی تیز ہو جائے گی، آنکھوں کی سوجن اور تھکن بھی ختم ہو جائے گی۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے ان کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔
بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ روزانہ اس بغول استعمال کرنے سے معدے کی جلن کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ صبح نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ ہری بھری گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی کافی ہے کہ تم جب خوش ہوتے ہو تو وہ شخص اداس ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ جو عورتیں چوڑیاں شوق سے پہنتی ہیں وہ ذوقین پسند ہوتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو بننے سنورنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ صبح وقت پر ناشتہ کر لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ نہار منہ لسی پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ روزانہ 2 کھجوریں کھایا کریں، اس سے نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ شرکان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلوکند کھانے سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سروں کو ہلکا سا مرچ مسالہ لگا کر اس کا سوپ بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سمندری نمک کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ ہرے پتوں والی سبزیاں کھانے سے وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر جلد سیاہ ہو جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس پانی میں ملا کر روزانہ پی لیا کریں، اس سے جلد کا رنگ صاف ہونے لگے گا۔ کمزور بندے کو کلیجی کھلایا کرو، کلیجی کھانے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لانے کی علامت ہے۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت مضبوط اور صاف رہتے ہیں۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھایا کرو، اس سے آپ پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور نہ ہی کبھی آپ کو جسم میں طاقت کی کمی ہوگی۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ گیلے توے پر روٹی پکانے سے روٹی کچی نہیں رہتی۔ اگر قیمہ پیسنے کے بعد سخت ہو تو کوفتے بھی سخت ہوں گے، اس لیے قیمہ نرم پسوائیں تاکہ کوفتے نرم رہیں۔ رات کو الٹا سونے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ 3 چمچ گندم کا آٹا، اس میں 1 چمچ پیسی ہوئی ہلدی ملائیں، پھر اس سے گوندھ لیں۔ گوندھنے کے بعد آپ اس سے توے پر رکھ کر چھوٹی سی روٹی بنا لیں، ایک سائیڈ سے کچی اور ایک سائیڈ سے پکی ہو۔ گرم والے حصے پر آپ تلوں کا تیل لگا لیں۔ اب اس گرم روٹی کو جس حصے میں آپ کے درد ہو، گھٹنوں میں یا کسی جوڑ میں، وہاں پر پورے دن کے لیے اچھی طرح باندھ دیں۔ اس ٹوٹکے کو چند دن آپ استعمال کر کے دیکھیں، آپ کو خود انشاءاللہ فرق نظر آئے گا۔ بچوں کی قبض دور کرنے کے لیے آملے کا مربع بے حد مفید ہے۔ بچے اسے شوق سے بھی کھا لیتے ہیں۔ مقدار خوراک 1 سے 2 تولہ تک ہے۔ اگر آپ کے بچوں کو بستر پر پیشاب کرنے کی شکایت ہے تو اپنے بچوں کو گڑ اور تل کے لڈو کھلائیں۔ اگر نیم گرم پانی کے ساتھ 3 کھجور کھائے جائیں تو یہ جسم کی اضافی چربی کو گھٹاتی ہے۔ اس کے علاوہ سینے کی جکڑن، کھانسی اور بلغم کو دور کرنے کے لیے بھی یہ بے حد فائدہ مند ہے۔ کھجور کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور یہ پھیپھڑوں کو بھی طاقت بخشتی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ کھجور استعمال کرنے سے وزن گھٹتا ہے اور نظام ہاضمہ درست ہوتا ہے، جبکہ یہ خون کو بھی صاف کرتی ہے۔ کشمش کو روزانہ باقاعدگی سے استعمال کرنے سے بالوں کا قبل وقت سفید ہونا رک جاتا ہے اور یہ بالوں کو گھنا اور کالے سیاہ بناتی ہے۔
اگر آٹے یا کنستر یا ڈبے میں سونڈ کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے تو کیڑے نہیں پڑتے، اور اگر موجود ہوں تو حیرت انگیز طور پر غائب ہو جائیں گے۔ بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے پرانے جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اس سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو تو وہ اپنے سالن میں سونڈ یعنی کہ سوکھا ادرک استعمال کیا کریں۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو اور الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، پانی کان سے فوراً باہر نکل آئے گا۔ بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت ہی مضبوط ہوں گے۔ بد ہضمی کی شکایت رہتی ہو تو ایک ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کریں۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑ ہوتا ہے، زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوا کھا لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہو جاتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ نہار منہ زیرے کے استعمال سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت کو آباد کرو۔ کھانے میں کلونجی استعمال کرنے سے جسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اگر زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ اور جسم کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پانی ہمیشہ پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، اس سے نظر تیز ہونے لگتی ہے۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے تو وہ روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ 2 چمچ آلو کے رس میں 1 چمچ ایلو ویرا جیل اور آدھا چمچ کافی پاؤڈر لے کر ان تینوں کا مکسر بنا کر 20 منٹ کے لیے چہرے پر لگا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں روزانہ چہرے پر مساج کرنے کے لیے بادام کا تیل یا پھر کچا دودھ، زیتون کا تیل بھی لے سکتے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے مساج ضرور کریں، اس سے آپ کے چہرے کی خشکی ختم ہو جائے گی، چہرہ بھی نرم و ملائم اور چمکدار بنا رہے گا۔ منہ کی خشکی جڑ سے ختم کرنے کے لیے گلیسرین، گلاب کا عرق اور لیمو لیں۔ گلیسرین اور گلاب کا عرق دونوں ہم وزن ہو جبکہ لیمو آدھا ڈال لیں۔ ان تینوں کو مکس کر کے ایک بوتل میں ڈالیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے لگائیں۔ چند دنوں میں آپ خود دیکھیں گے آپ کے منہ کی خشکی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی۔ کریم کی جگہ ناریل کا تیل استعمال کریں۔ گائے کا دودھ کا گھی سکن کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ ماں باپ کے جھگڑنے دیکھنے والا بچہ ہمیشہ کے لیے نافرمان بن جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہے تو اسے دور کرنے کے لیے جامن کا استعمال کریں۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے چھت پر تازہ پانی رکھنے سے گھر میں بے پناہ دولت آتی ہے۔ شرمیلے اور ذہین لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ فارمی مرغی کھانے سے پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے:
صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا، دھوکہ دینا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے: رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ پریشان ہونا، اپنے گناہوں پر مستقل خیرات کرنا، ذکر کرنا۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ اس وقت جو شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ منہ سے اگر بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو، مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا بھر جاتی ہے جو چھینک کے ذریعے نکل جاتی ہے، اور چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، لہٰذا چھینک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ کالے جرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پیا کریں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سخت اور کھردرے ہاتھوں کے لیے ویزلین میں لیموں ڈال کر لگائیں، ہاتھ نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائیں تو وہ خود کو 7 کپڑوں میں لپیٹ کر باہر نکلے گی۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ جہاں آپ کی باتوں کو نظر انداز کیا جائے وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ جو دل والے ہوتے ہیں نا، دماغ والے جم کر ان کا استعمال کرتے ہیں۔